یہ ایک کھلا اور وسیع بے آب و گیا میدان تھا، تاہم اس کے تین اطراف میں قدرے فاصلے پر مکانات تھے۔ البتہ اس میدان میں کہیں کہیں خودرو پودوں کے ساتھ ساتھ عین بیچوں بیچ ایک بوڑھا درخت تھا جو گھنا بھی تھا اور جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ رب رحمان و رحیم کے نام لیواؤں کا مختصر سا قافلہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد یہاں پہنچا تو اس قافلے کے رہبر و رہنما اور قائد و پیشوا کے قدم یکا یک چلتے چلتے رک گئے۔ قافلے کے سردار نے انتہائی انکسار کے انداز میں اپنے عقیدت مندوں سے کہا، ٹھہرو، رک جاؤ، منزل آ گئی ہے، ہمیں یہیں قیام کرنا ہوگا۔ اپنے قائد کے حکم پر تمام ارادت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کبھی متحرک ہی نہ تھے۔ ایک مرید خاص نے اپنے رہبر اور رہنما سے پوچھا، یا حضرت، ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا؟ انہوں نے کہا، وہ سامنے جو سایہ دار گھنا درخت ہے اس کے نیچے ہم سب لوگ ٹھہریں گے اور رب کائنات کی عبادت اور ریاضت کریں گے۔ اس چھوٹے سے قافلے کے سبھی افراد نے بوڑھے اور گھنے سایہ دار درخت کے نیچے چٹائیاں بچھا لیں اور ایک شخص کو بھیجا کہ وہ پانی کی تلاش کرے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آیا اور اس نے بتایا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر مکانات کے درمیان ایک قدرے کھلی جگہ پر کنواں موجود ہے جہاں پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ قافلے کے افراد اسی لمحے کنویں پر پہنچے، چمڑے کی مشکوں میں پانی بھرا، جی بھر کے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ یہ شام ہونے کے قریبی لمحات تھے۔ سورج کسی دوسرے دیس روانہ ہو چکا تھا اور رات نقارے بجاتی ہوئی تیزی کے ساتھ دوڑی آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نماز مغرب کا وقت ہوا تو تمام مریدین نے اپنے مرشد کی اقتداء میں نماز ادا کی اور پھر رب کریم کے ذکر و فکر میں مشغول و مستغرق ہو گئے۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز بھی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد قافلے کے قائد و پیشوا نے لمبی دعا اور رب کریم سے التجا کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے اور اس مقام و جائے قیام کو ان کے لیے باعث کامرانی اور وجہ شادمانی بنا دے۔ ابھی دعا سے فراغت ہوئی ہی تھی کہ درخت کے نیچے تمام مقیم مردان خدا نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک معقول تعداد دھیرے دھیرے ان مکانوں کی طرف بڑھ رہی ہے جو میدان کے تین اطراف میں استادہ تھے، اور پھر جوں جوں رات اپنے جوبن پر آئی تو ان مکانوں سے ناچ گانے کی پرزور آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خاص طور پر ان مکانوں کی اوپر کی منازل سے آ رہی تھیں۔ مریدین نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ آوازیں ان کی عبادت اور ریاضت میں مخل ہو رہی تھیں، مگر جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ ذکر و فکر میں محو دیکھا تو تمام ارادت مندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی عبادت اور ریاضت جاری رکھی، مگر ہر کوئی دل ہی دل میں پریشان اور حیران تھا کہ یہ کیسی جگہ ہے اور یہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ مردان درویش نے عبادت اور ریاضت جاری اور ساری رکھی، مگر شور شرابے کی وجہ سے انہیں وہ لذت و طمانینت حاصل نہ ہو سکی جو انہیں پہلے حاصل ہوتی تھی۔ یہ ہنگامہ خیزی نماز فجر سے پہلے تک جاری رہی اور پھر بدمست قسم کے خرافات پسند افراد جیسے ان مکانات میں داخل ہوئے تھے اسی طرح آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ شور شرابہ تھم گیا، ناچ گانے کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ یوں تمام ارادت مندوں نے نماز فجر انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کی اور رب تعالیٰ سے دعا و التجا کی، اے رب قادر و قدیر، ان مکانوں میں رہنے والے لوگ بھٹکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، انہیں راہ ہدایت سے آشنا کر اور ہمیں ذکر و فکر کے درمیان سکون و اطمینان عطا کر۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت سے فیضیاب کرے۔ جب سورج نے اپنی حدت و حرارت سے زمین کو گرمانا شروع کیا اور ان مکانوں کے مکین باہر نکلنا شروع ہوئے تو مردان درویش میں سے دو افراد ان مکینوں کے پاس گئے تاکہ پتہ چلا سکیں کہ وہ لوگ ہیں کون، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں زیادہ تعداد ہندوؤں کی رہتی ہے، جن میں سے کثیر تعداد بازاری عورتوں کی ہے جن کا ذریعہ معاش ناچ گانا اور بدکاری ہے۔ وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش طبع لوگ آ دھمکتے ہیں اور گناہ و بدکاری کا بازار گرم کرتے ہیں۔ صبح دم وہ اپنی جیبیں خالی کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ یہ صورتحال برسوں سے جاری ہے۔ ان بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدقماش ہندو کرتے ہیں اور باقاعدہ طے شدہ بھتہ وصول کرتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کا علم انہیں ان مسلمانوں سے ہوا جو انتہائی قلیل تعداد میں وہاں رہتے تھے، کیونکہ مردان درویش میں سے جو دو افراد وہاں سے معلومات حاصل کرنے گئے تھے انہوں نے وہاں کے لوگوں سے مسلمانوں کے گھروں کا پتہ پوچھا اور پھر ان سے ملاقات کر کے تمام حالات معلوم کیے۔ وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب مردان درویش کی آمد کا علم ہوا تو وہ دوڑ
دوڑے ہوئے ان کے ڈیرے پر آئے اور ان سے مؤدبانہ درخواست کی، ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندوؤں سے سخت تنگ ہیں، ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحہ بھی یہاں نہ ٹھہریں، مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آتی ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ یہاں سے کسی اور جگہ تشریف لے جائیے، کیونکہ یہ مقام آپ جیسے خدا پرست لوگوں کے رہنے کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے آبائی مکانات یہاں پر ہیں، آپ تو جہاں بھی چاہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، آپ یہاں پر عبادت اور ریاضت پرسکون طور پر نہیں کر سکیں گے، مگر ہم خود یہاں پر تنگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے نیک لوگ اس قدر ناپسندیدہ ماحول میں رہیں اور خواہ مخواہ تنگ اور پریشان ہوں، آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جائے گی اور ہمیں اس کا سخت دکھ ہوگا۔ مریدین نے بھی اپنے مرشد سے اسی قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کیا اور استدعا کی، یا حضرت اس قدر غیر پاکیزہ ماحول میں ہم سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت اور ریاضت نہیں کر سکتے، یہاں کے مسلمانوں کا مشورہ انتہائی صائب اور درست ہے کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اور کسی اور جگہ قیام کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے دیکھا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندیکھی سی چمک پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، پھر کلمہ استغفار پڑھا اور اس کے بعد اپنے ارادت مندوں سے بطور خاص مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں عارضی اور وقتی طور پر قیام کرنے آئے ہیں، ہم یہاں تعدیر قیام کریں گے۔ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے چراغ اور شمع کی ضرورت وہیں پڑتی ہے، اور مسلمان تو شمع کی مانند ہے، اس کی حیثیت چراغ کی سی ہے، وہ جہاں اندھیرا دیکھتا ہے وہاں اجالا کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا ہمارا فرض اولین ہے، ہم یہاں کی تمام تر ناپاکی کو دور کریں گے، بگڑے ہوئے مردوں اور عورتوں کی اصلاح کریں گے، ہم خدائے بزرگ و برتر کی امداد و استعانت سے اس علاقے کی تمام گمراہی دور کر دیں گے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چہار جانب اپنی بہار دکھائے گی، وحدانیت کا نور پھیلے گا اور ہمہ قسم کی خرافات کا قلع قمع ہو جائے گا۔ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں تو پھر ان لوگوں کو راہ ہدایت کون دکھائے گا؟ یہاں کی ظلمتوں کو کون اجالوں میں بدلے گا؟ یہ کام رب قادر و قدیر نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اور ہم اپنی یہ ذمہ داری باحسن و خوبی سر انجام دیں گے۔ جب رب رحمان و رحیم کی مدد شامل حال ہوگی تو ہمیں قدم قدم پر کامیابی و کامرانی ہوگی۔ تم لوگ خاطر جمع رکھو اور لوگوں کی اصلاح و فلاح کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ درویشوں نے اپنے مرشد کو یک زبان ہو کر کہا، یا حضرت، آپ کا حکم، آپ کا ارشاد ہمارے سر آنکھوں پر، آپ ہر بات اور ہر صورتحال کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بے شک آپ کی باتیں وزندار اور قابل ستائش ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں کی خرافات کا مکمل خاتمہ کر کے اللہ کے قانون اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو رائج کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں، عورتوں اور مردوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے پر قائل کریں اور یوں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ یہی تو ہمارا مشن ہے، ہم سب اسی مشن میں آپ کے ہم رکاب اور ہم نشیں ہیں۔ حق پرست اور عشق الہی کی مستی میں مست درویشوں کا یہ مختصر سا قافلہ بوڑھے درخت کے نیچے بیٹھا اگلی صبح سے لے کر شام تک محو عبادت اور مشغول ریاضت رہا۔ سحری کے وقت سب نے دو دو کھجوریں اور پانی کے چند گھونٹ سے روزہ رکھ لیا، چنانچہ افطاری کے وقت بھی اسی طرح کھجوریں ہی روزہ کھولنے کے لیے استعمال میں لائی گئیں۔ اگرچہ تمام درویشان خدا پرست تمام دن ذکر و فکر میں مصروف و مستغرق رہے، تاہم وہاں کے ہندو مکینوں میں سے جو بھی وہاں سے گزرتا تو ان گدڑی پوشوں کو دیکھ کر قہقہے لگاتا اور مذاق اڑاتا۔ ہندوؤں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کسی نے کہا، یہ فقیر یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان کو یہاں سے کیا ملے گا؟ ہم خود غریب لوگ ہیں، انہیں کیا دیں گے؟ کسی نے تجویز دی کہ ان کو یہاں سے بھگا دو، یہ مسلمان معلوم ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ضرور بہکائیں گے اور ہمارے مذہب کے خلاف کام کریں گے۔ کسی نے رائے دی، یہ بہروپیے ہیں، کیا معلوم رات کے اوقات میں چوری ڈاکے کی نیت سے آئے ہوں، ان سے بچ کر رہو اور کوشش کرو کہ ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ انہی خیالات و محسوسات کی روشنی میں کافی غور و فکر کے بعد وہاں کے مکینوں نے ان درویشوں سے بات چیت کرنے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا، جس میں بوڑھے اور تجربہ کار ہندوؤں کو شامل کیا گیا۔ ہندوؤں کا یہ وفد عصر کے بعد ان درویشوں کے پاس آیا اور کہا، ہم لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کون کون ہم سے بات کرے گا؟ تمام ارادت مندوں نے اپنے پیر و مرشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ہماری طرف سے کوئی دوسرا شخص تم سے بات نہیں کرے گا،
تم نے جو بھی بات کرنی ہے ہمارے مرشد سے کرو، ہمارے مرشد جو فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو قبول اور منظور ہوگا۔ ہندوؤں کے وفد کے اراکین نے ارادت مندوں کے مرشد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ ہمیں مشکوک نظر آتے ہیں، ویسے بھی ہندوؤں کے علاقے میں مسلمانوں کا کیا کام؟ آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں کے تمام مکین بالاتفاق آپ لوگوں کی یہاں پر رہائش اور قیام کو قطعی ناپسند کرتے ہیں۔ ہم یہاں کے تمام مکینوں کی نمائندہ افراد کی حیثیت سے آپ لوگوں سے بات کرنے آئے ہیں۔ آپ کا مذہب اور ہے، آپ کا رہن سہن اور طور طریقہ ہمارے رہن سہن اور طور طریقوں سے سراسر مختلف ہے۔ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہماری نئی پود اور ہمارے نوجوان آپ کی باتوں میں آ کر اپنے آبائی اور خاندانی اور موروثی مذہب سے بھٹک نہ جائیں۔ درویشوں کے مرشد نے ہندوؤں کی وفد کی تمام باتیں سننے کے بعد چند لمحوں کی خاموشی اختیار کی اور پھر ان سے کہا، ہم لوگ یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی صورت یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہم ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت یہاں آئے ہیں، بلکہ میری تو موت بھی یہیں ہوگی۔ میرے اللہ کی مرضی و منشا یہی ہے کہ یہاں کے مکینوں کو راہ راست پر لایا جائے اور ظلمت و گمراہی کو دور کرنے کی ہدایت اور وحدانیت کی روشنی بکھیری جائے۔ آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، ہم یہاں رہنے کے لیے ہی آئے ہیں، ہماری موت و حیات یہیں لکھی ہے اور رب کریم کے فضل و کرم سے ہم اپنے مقصد و مشن میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ لوگ تشریف لے جائیے اور اطمینان رکھیے کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو آپ لوگوں کی فلاح و اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا کام آسانیاں بانٹنا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد و مطلب نہیں۔ مرشد کامل کی باتوں میں ایسا سحر اور جادو تھا کہ ہندوؤں کے وفد کے اراکین مبہوت ہو کر رہ گئے۔ وہ کوئی بات یا جواب نہ دے سکے، اس طرح ساکت و جامد ہو گئے جیسے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہوں اور ان کے جسم و روح کا رشتہ منقطع ہو گیا ہو۔ مگر یہ سب کچھ اس مرشد کی روحانی طاقت کا اثر تھا کہ ان کے ذہن و دل کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کرنے سے قاصر تھے۔ چنانچہ وہ لوگ بھی کچھ بولے بغیر واپس چلے گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، ان کے لبوں میں ہلکی سی جنبش بھی ہوتی تھی مگر وہ بول نہیں پاتے تھے۔ ہندوؤں کے وفد کے اراکین جب اپنے محلے میں پہنچے تو وہاں کے افراد نے ان سے مذاکرات کے بارے میں دریافت کیا، مگر انہوں نے کہا، یہ رام ہی جانتا ہے کہ ان درویشوں کے سردار کی زبان میں کیسا جادو ہے کہ اس نے ہمارے سوچنے اور بولنے کی تمام قوتیں سلب کر لیں اور ہم اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر ہی واپس لوٹ آئے۔ ہمیں تو وہ کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی توڑ تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایک بوڑھے زمانہ شناس اور تجربہ کار ہندو نے کہا، میں نے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک پکا اور سچا مسلمان کس قدر قوتوں کا مالک ہوتا ہے اور یہ تمام قوتیں روحانی ہوتی ہیں۔ میری مانو تو ان مسلمان درویشوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کرو، کہیں کوئی نقصان ہی نہ اٹھاؤ۔ وہ لوگ تمہیں جب کچھ نہیں کہتے، تمہاری آبادی سے قدرے دور ایک کھلے میدان میں بوڑھے درخت کے نیچے الگ تھلگ رہ رہے ہیں، تو پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ جب وہ کوئی کام شروع کریں گے یا تمہارے خلاف کوئی بات کریں گے تو پھر تم بھی اپنا دفاع سوچ لینا، خواہ مخواہ کسی کو چھیڑنا قطعی اچھا نہیں۔ ہندوؤں کی اکثریت نے اس بوڑھے ہندو کی باتوں کی تائید کی اور یوں انہوں نے مردان درویش کے خلاف کوئی منصوبہ بنانا ترک کر دیا۔ مگر اس وقت ان کی حیرت کی حد نہ رہی جب اس رات کو گہما گہمی کی بجائے ویرانی و سنسانی نے ڈیرے جما لیے، کیونکہ جو شخص بھی حسب معمول ان بازاری عورتوں کے مکانات کا رخ کرتا اس کے بڑھتے قدم ایک انجانے خوف سے رک جاتے، حالانکہ وہ لوگ ایک عرصے تک اس طرف آ رہے تھے۔ چنانچہ اس رات نہ تو ناچ گانا ہوا اور نہ ہی کسی جگہ شراب و شباب کی محفل جمی۔ بازاری عورتوں نے اپنے کارندوں کو دوڑایا کہ پتہ لگائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ سب نے آ کر یہی بتایا کہ لوگ جیسے ہی ان مکانوں کی حد پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک انجانی سی طاقت انہیں واپسی پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ کارندوں نے دو چار لوگوں سے دریافت بھی کیا تو انہوں نے بتایا، ہم خوشی خوشی ادھر آ رہے تھے، مگر جیسے ہی اس محلے کی حدود کے پاس پہنچے تو ہمارے اٹھتے قدم رک گئے، ہمارے دل کی دھڑکن ایک نامعلوم خوف سے تیز ہو گئی، ہمارا سر چکرانے لگا اور ہمارے جسم کپ کپانے لگے۔ چنانچہ ہم نے واپسی کی راہ اختیار کی۔ ہم جیسے ہی واپس ہوئے ہمارا تمام تر خوف اور ہیجانی کیفیت جاتی رہی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں کسی آسیب کا سایہ ہو یا پھر کوئی غیبی قوت برسر عمل ہو۔ اس تمام تر صورتحال کا حقیقی فائدہ یہ ہوا کہ درویشان خدا پرست نے اس رات انتہائی اطمینان و سکون اور دل جمعی کے ساتھ عبادت و ریاضت کی۔ البتہ وہ بھی حیران تھے کہ گزشتہ روز کی طرح شور و ہنگامہ کیوں نہیں ہوا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مرشد سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اب انشاءاللہ یہ ناچ گانا اور شور شرابہ نہیں ہوگا،
रब ज़ुल-जलाल का करम और फजल शामिल हाल हो तो तमाम बुराइयां दम तोड़ देती हैं। रब रहमान और रहीम से दुआ है कि वो गुमराहों को राह हिदायत दिखाए। हम तो बस रब करीम और अजीम से इल्तिजा और इस्तिदा कर सकते हैं। सब काम दुरुस्त करने वाली तो सिर्फ और सिर्फ वही ज़ात है जो कादिर और कदीर भी है और मालिक व मुख्तार भी। वो जो चाहे करे, जिस तरह चाहे करे। रब ताला को अगर मंजूर हुआ तो इस मोहल्ले के मकीन एक ना एक दिन जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। ताहम ये खबर इंतहाई खुश आइंद है कि जो लोग इधर का रुख करते थे वो इस मोहल्ले की रौनक बनते थे। वो यहाँ आने में खौफ भी महसूस करने लगे हैं। ये सब कुछ अल्लाह का करम है, वरना हमने क्या किया है। हमने तो अभी डेरा लगाया है और रब ताला से इल्तिजा की है। लगता है रब कादिर और कदीर ने हमारी इस्तिदा मंजूर फरमा ली है। अब रफ्ता रफ्ता ये लोग दीन इस्लाम कबूल करेंगे और कलमा शहादत पढ़कर वहदानियत और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देंगे। बाजारी औरतों ने अपने कारिंदों को दौड़ाया कि पता लगाएं कि आखिर मामला क्या है। सबने आकर यही बताया कि लोग जैसे ही इन मकानों की हद पार करने की कोशिश करते हैं, एक अनजानी सी ताकत उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर देती है और वो खौफजदा होकर भाग जाते हैं। कारिंदों ने दो चार लोगों से दरियाफ्त भी किया तो उन्होंने बताया, हम खुशी खुशी इधर आ रहे थे, मगर जैसे ही इस मोहल्ले की हदूद के पास पहुँचे तो हमारे उठते कदम रुक गए। हमारे दिल की धड़कन एक नामालूम खौफ से तेज हो गई। हमारा सर चकराने लगा और हमारे जिस्म कपकपाने लगे। चुनाचे हमने वापसी की राह इख्तियार की। हम जैसे ही वापस हुए हमारा तमाम तर खौफ और हैजानी कैफियत जाती रही। ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ किसी आसेब का साया हो या फिर कोई गैबी कुव्वत बरसरे अमल हो। इस तमाम तर सूरत हाल का हकीकी फायदा ये हुआ कि दरवेशान खुदा परस्त ने उस रात इंतहाई इत्मीनान और सुकून और दिलजमी के साथ इबादत और रियाजत की। अलबत्ता वो भी हैरान थे कि गुज़िश्ता रात की तरह शोर व हंगामा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए अपने मुर्शिद से पूछा तो उन्होंने कहा, अब इंशाअल्लाह ये नाच गाना और शोर शराबा नहीं होगा। रब ज़ुल-जलाल का फजल व करम शामिल हाल हो तो तमाम बुराइयां दम तोड़ देती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो गुमराहों को राह हिदायत दिखाए। हम तो बस रब करीम व अजीम से इल्तिजा व इस्तिदा कर सकते हैं। सब काम दुरुस्त करने वाली तो सिर्फ और सिर्फ वही ज़ात पाक है। दरवेशान खुदा परस्त अपने पीर और मुर्शिद की बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने यक ज़बान होकर बाआवाज़ बुलंद नाराए तकबीर लगाया। अलबत्ता करीबी मोहल्ले के मकीन और बाजारी औरतें अजहद परेशान थीं क्योंकि उनका जरिया रोजगार खत्म हो चुका था। उनकी रातें अंधेरी और जेबें खाली हो चुकी थीं। जल्द ही उन्हें मुआशी तंगदस्ती ने आ घेरा और वो पैसे पैसे के लिए तरसने लगे। नामसाइद हालात और माशी मुश्किलात के हल के लिए मोतबर हिंदुओं ने अपने इलाके में इजलास आम तलब किया ताकि इस मसले पर गौर व फिक्र के बाद इसका कोई काबिल अमल हल तलाश किया जाए। इजलास में मुख्तलिफ अफराद ने अपनी राय का इजहार किया। किसी ने इल्म नजूम के हवालों से सितारों के गलत मिलाप का नतीजा करार दिया। किसी ने कहा कि रिस्क का देवता नाराज हो गया है, उसे राजी किया जाए। किसी ने बाजारी औरतों पर इल्जाम लगाया कि उनका रवैया आने वाले लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा। किसी ने कहा महंगाई हो गई है, अलगर्ज जितने मुंह उतनी बातें। मगर एक बूढ़े हिंदू ने ये सवाल उठाया, आखिर क्या वजह है कि लोग तो आते हैं मगर फिर आकर एक हद तक रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ये लाजमन किसी गैर मरई कुव्वत की कारिस्तानी है। बाकी तमाम बातें महज खाम ख्याली हैं। इस बारे में गौर और फिक्र करो। तमाम हिंदुओं ने इस बूढ़े और तजर्बाकार हिंदू की बात की तायद की और इस हवाले से सोचने लगे। फिर यकायक एक जहांदीदा हिंदू बोला, जब से ये दरवेश इस इलाके में आए हैं तब से यही सूरत हाल है। लाजमन उन्होंने ही ऐसा कोई अमल किया है जिसकी वजह से हमारा कारोबार बंद हो गया है। वैसे भी वो लोग मुसलमान हैं, हमें और हमारे कारोबार को इंतहाई नापसंद करते हैं। हमने उनसे वापस जाने की बात की थी मगर वो तमाम उम्र यहीं बसेरा करने की ठान कर आए हैं। कोशिश करो कि ये दरवेश यहाँ से चले जाएं, फिर हमारा कारोबार पहले की तरह चमकेगा और खुशहाली लौट आएगी। बेशतर हिंदुओं ने कहा, उन दरवेशों से तो पहले भी बात हो चुकी है, अब दोबारा उनसे बात कौन करेगा। वो लोग फिर वही जवाब देंगे। ताहम काफी बहस के बाद यही फैसला हुआ कि एक नया वफद तश्कील दिया जाए जिसमें
تمام بوڑھے اور معاملہ فہم ہندوؤں کو شامل کیا جائے اور یہ وفد فوری طور پر ان درویشوں کے پاس بھیجا جائے جو ان سے تفصیلی بات چیت کر کے انہیں یہاں سے جانے پر مجبور کرے۔ اگلے روز وفد کے اراکین اپنے ذہنوں میں مختلف دلائل اور باتیں سوچتے رہے کہ وہاں جا کر اپنا موقف کس طرح بیان کریں گے۔ ہندوؤں کو مکمل یقین تھا کہ ان کا مشن از حد کامیاب و کامران رہے گا اور وہ مسلمان درویشوں کی ایک نہیں چلنے دیں گے۔ جیسے ہی شام نے اندھیرے کی چادر اوڑھی، ہندوؤں کی سرکردہ افراد پر مشتمل ایک کثیر تعداد درویشان اسلام کے ڈیرے کی جانب روانہ ہوئی۔ جب وفد وہاں پہنچا تو ارادت مند نماز مغرب ادا کر چکے تھے۔ وفد کے اراکین نے راستے میں اپنے اپنے جملوں کو ذہنوں میں دہرایا جو انہوں نے وہاں جا کر بولنے تھے، مگر جیسے ہی وہ درویشوں کے ڈیرے پر پہنچے ان کے تمام جملے ان کے ذہنوں میں ہی رہ گئے۔ ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، ان کے ہونٹ جنبش کرتے تھے مگر زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے۔ ارادت مندوں نے ان سے پوچھا، میاں بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کیا بات کرنی ہے؟ جو بھی بات کرنی ہے وہ ہمارے پیر و مرشد سے کرو۔ مگر ہندو ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے اور بغیر کچھ کہے الٹے پاؤں واپس لوٹ آئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ وہ بولنا چاہتے تھے مگر بول نہیں پاتے تھے، جملہ ان کی نوک زبان پر آ کر رک جاتا تھا۔ وہاں سے واپسی پر ہندوؤں نے ایک بار پھر اجلاس طلب کیا اور دھواں دھار باتیں کی جن میں درویشوں کو جادوگر کہنے پر زور دیا گیا۔ سب نے یہی کہا کہ ان درویشوں کے پاس ایسا جادو ہے جو دوسروں کی زبانیں گنگ کر دیتا ہے۔ اب کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بازاری عورتوں کو درویشوں کے پاس بھیجا جائے۔ ہو سکتا ہے ان بازاری عورتوں پر ان درویشوں کا جادو کام نہ کر پائے، یا یہ کہ وہ ان عورتوں کی بات سننے کو تیار ہو جائیں۔ بہرحال اس فیصلے کے مطابق اگلی شام بازاری عورتوں کے ایک وفد نے درویشوں کے ڈیرے پر حاضری دی۔ ہم لوگ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تاہم آپ لوگوں کے آنے سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ بازاری عورتوں نے ملتجی ہو کر کہا، نہ جانے کون سی مقناطیسی قوت آپ کے پاس ہے کہ گاہک ہمارے محلے کے قریب آ کر ہی واپس لوٹ جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اسے اندر آتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہماری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ یہاں سے کسی اور جگہ تشریف لے جائیں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں، ہمارا کاروبار پھر سے جاری ہو۔ ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ہماری معاشی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مریدین کے پیر و مرشد نے فرمایا، ہم کہیں بھی کسی اور صورت نہیں جائیں گے، ہماری تو قبر بھی یہیں بنے گی۔ ویسے ہم نے تمہارے ہاں کسی کو آنے سے نہیں روکا اور نہ ہی تمہارے کسی کام میں مداخلت کی ہے۔ ہم تو تم سے الگ تھلگ بیٹھے عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں۔ ہمارے یہاں بیٹھنے سے اگر تمہارے کسی کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر تم کہیں اور چلی جاؤ، کیونکہ ہم یہاں مستقل رہنے کے لیے آئے ہیں اور کسی قیمت پر بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بازاری عورتوں نے صاف صاف جواب سنا تو سٹپٹا کر رہ گئیں اور بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چل دیں۔ واپس جا کر انہوں نے تمام تر صورتحال سے اپنے ہندو سرپرستوں کو آگاہ کیا اور مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ہندو سرداروں نے کافی سوچ بچار کے بعد بازاری عورتوں کو مشورہ دیا کہ حاکم وقت کے پاس جائیں اور اپنی بپتا سنائیں، وہ لازماً تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے اور ان مسلمان فقیروں کو باہر نکال دیں گے، کیونکہ وہ کٹر ہندو ہے اور مسلمانوں کے سخت خلاف ہے۔ جب تم انہیں یہ بتاؤ گی کہ چند مسلمانوں نے تمہارا روزگار چھین لیا ہے تو وہ خود بخود اور یوں اپنے کارندے بھیج کر ان مسلمان درویشوں کو بھگا دے گا۔ ہندو سرداروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بازاری عورتوں نے پھٹے پرانے لباس پہنے، اپنی حالت تنگ دستی اور مظلومیت کی بنا لی اور حاکم وقت کے دربار میں رام رام کرتی جا پہنچی۔ وہاں انہوں نے بھرے دربار میں دہائی دی، آہوزاری کی اور چیخ و پکار کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ایسا ڈرامہ رچایا کہ دربار کا ہر شخص مسلمان درویشوں کے خلاف آگ بگولا ہو گیا۔ ہندو حاکم وقت ویسے ہی مسلمانوں سے خار کھاتا تھا اور مسلمان درویشوں کے تو سخت خلاف تھا۔ اس نے اپنے بدتمیز سپاہیوں کو اسی لمحے حکم دیا، فوری طور پر جاؤ اور ان مسلمان درویشوں کو وہاں سے نکال باہر کرو۔ اس کام میں کسی قسم کی دیر یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ لوگ تمہارا کہنا نہ مانیں اور وہاں سے جانے سے انکار کریں تو سختی سے کام لو اور کسی قسم کی رعایت نہ کرو۔ یہ کام شام سے پہلے ہرگز ہو جانا چاہیے۔ ہندو حاکم وقت کے سپاہی دوڑے ہوئے اس میدان میں جا پہنچے جہاں مسلمان درویشوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی درویشوں سے کہا، یہاں سے اپنے خیمے اکھاڑ دو اور فوری طور پر کسی اور جگہ چلے جاؤ، کیونکہ یہ حاکم وقت کا حکم ہے، ورنہ ہم انتہائی سختی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ارادت مندوں نے کہا، ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ ہم تو اپنے پیر و مرشد کے حکم کے تابع ہیں، وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہمیں کسی حاکم وقت کا نہیں پتا، ہم تو صرف اور صرف اپنے رہبر اور رہنما
کو جانتے ہیں اور انہی کا حکم مانتے ہیں۔ تم نے جو بات کرنی ہے انہی سے کرو، ہم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سپاہیوں نے عقیدت مندوں سے پوچھا تمہارے پیر و مرشد کہاں ہیں؟ ارادت مندوں نے بتایا وہ خیمے کے اندر رب ذوالجلال کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں۔ سپاہیوں نے جیسے ہی پیر و مرشد کے خیمے کی جانب قدم بڑھائے تو ان کے پاؤں شل ہو گئے، ان کے اٹھتے قدم رک گئے۔ ایک انجانی طاقت نے ان کے قدموں کو روک لیا۔ انہوں نے از حد کوشش و کاوش کی مگر بے سود۔ تاہم جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتے تھے ان کے پاؤں ٹھیک ہو جاتے تھے، مگر جیسے ہی آگے بڑھنے کی تیاری کرتے ان کے پاؤں رک جاتے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے زنجیر ڈال دی ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہونے کے بعد وہ خوف زدہ ہو کر الٹے پاؤں واپس آئے اور حاکم وقت کو تمام ماجرا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ حاکم وقت نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانے لگا۔ اس نے کہا کیا وہ فقیر اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ تم جیسے شیر جوان بھی گیدڑوں کی طرح واپس دوڑے آئے اور اس سے ڈر گئے؟ تم بزدل ہو، حکومت وقت سے کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ ایک کمزور آدمی سے ڈر گئے اور ابھی تک کانپ رہے ہو، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ عجیب صورتحال ہے۔ سپاہیوں نے ببانگ دہل کہا مہاراج وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے جادو کا اثر ایسا تھا کہ ہمارے قدم اٹھتے ہی نہیں تھے۔ ہم آگے جا کر اس خیمے کے اندر اس سے بات کرنا چاہتے تھے مگر ہماری تمام قوت و طاقت کے باوجود ہمارے قدم آگے کی بجائے پیچھے ہی ہٹتے گئے۔ واقعی آپ نے سچ فرمایا کہ یہ ایک عجیب صورتحال تھی، ورنہ ہم نے کسی قسم کی کمزوری یا بزدلی نہیں دکھائی۔ آپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں، ہماری سابقہ کارکردگی سے پوری طرح واقف ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم بزدلی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ مگر اس درویش کا جادو ہی ایسا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، آپ اس کا کوئی علاج کیجیے۔ سپاہیوں نے صورتحال کی کچھ ایسی تصویر کھینچی اور آنسو بہا کر کچھ ایسا منظر پیش کیا کہ حاکم وقت پریشان سا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت شاہی سرداروں، حکومتی وزیروں اور مشہور زمانہ نجومیوں کا مشترکہ اجلاس بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ شاہی سردار اپنی اپنی رائے دیتے رہے، حکومتی مشیروں اور وزیروں نے بھی اپنی اپنی تجاویز دیں، مگر نجومیوں نے بالاتفاق کہا مہاراج ہم تو ایک عرصہ پہلے آپ کو خبردار کر چکے ہیں کہ ایک درویش آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، وہ آپ کی حکومت کو ختم کر کے بے تاج بادشاہ بنے گا اور کثیر تعداد میں ہندوؤں کو ان کے مذہب سے بیگانہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل کرے گا۔ شاید آپ کو امور سلطنت میں ازحد مصروفیت کے باعث ہماری پیش گوئی یاد نہیں رہی، تاہم اب بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ یہی درویش ہے جس کی آمد کی ہم نے خبر دی تھی۔ نجومیوں کی رائے سے حاکم وقت نے اتفاق کیا اور ذہن پر زور ڈالتے ہوئے اقرار کیا کہ واقعی نجومیوں نے ہمیں ایسی صورتحال سے بہت پہلے آگاہ کیا تھا۔ بادشاہ نے نجومیوں سے کہا تازہ ذائچہ بنا کر بتاؤ کہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور کیا یہ واقعتاً وہی مسلمان درویش ہے؟ نجومی اسی لمحے ذائچہ بنانے لگے۔ تمام نجومیوں نے اپنا الگ الگ ذائچہ بنایا مگر سب نے متفقہ طور پر حاکم وقت سے کہا مہاراج یہ وہی درویش ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو نہ صرف آپ کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے بلکہ آپ کی زندگی بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارا علم تو یہی بتاتا ہے، باقی جو آپ فیصلہ کریں وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور ہاں ہمارے علم نجوم کے مطابق یہ وہی شخص ہے جس کے ایک عقیدت مند کو آپ نے قید خانے کی تنگ کوٹڑی میں ڈال رکھا ہے۔ حاکم وقت نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا وہ کون سا شخص ہے؟ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا، آخر اسے ہم نے کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس کا کیا جرم تھا؟ اس کی پوری تفصیل بتاؤ۔ نجومیوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص گھنی جھاڑیوں اور دراز قد درختوں کے درمیان ڈیرا لگائے رکھتا تھا اور بآواز بلند نعرہ لگاتا تھا کہ میرا مرشد آنے ہی والا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی میرا مرشد آئے گا وہ مجھے بلائے گا اور میں اس کے خیر مقدم کے لیے جاؤں گا۔ اور یہی وہ مرشد ہے جو گھنے بوڑھے پیڑ کے نیچے خیمہ گاڑے دن رات اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ شاہی سرداروں میں سے ایک انتہائی مقرب سردار نے حاکم وقت سے کہا مہاراج اس شخص کو آپ نے اس لیے قید خانے میں ڈلوایا تھا کہ محل کی کنیزوں نے آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کی بیٹی بند سنور کر جنگل کی جانب والے دریچے میں بیٹھتی ہے اور اس مسلمان کے عشق میں مبتلا ہے جو کہ میرا مرشد آنے والا ہے کا نعرہ لگاتا رہتا ہے، مگر آپ نے خود دریچے میں بیٹھ کر اس بات کی تحقیق کی تھی تو یہ بات سراسر جھوٹ تھی، کیونکہ دریچے اور جنگل میں کافی فاصلہ تھا، بلکہ اتنا فاصلہ تھا کہ وہاں سے کسی شخص کا نظر آنا محال تھا، کیونکہ درمیان میں گھنی جھاڑیاں اور قطار اندر قطار درخت تھے۔ اس تصدیق کے باوجود کہ کنیزوں کا الزام غلط ہے، آپ نے لوگوں کی افواہوں اور چہمگوئیوں سے بچنے کے لیے وزیروں کے مشورے پر اس شخص کو قید میں ڈلوا دیا کہ وہ آپ کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہے، حالانکہ یہ بات قطعی
بے بنیاد تھی۔ حاکم وقت نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انتہائی قریبی مصاحبین سے علیحدگی میں مشورہ کیا تو انہوں نے یہی رائے دی، مہاراج ہمارا خیال ہے کہ وقتی طور پر مصلحت اور سیاست سے کام لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان درویش غریب اور مفلوق الحال ہیں، ان کے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں، پہننے کو صحیح لباس نہیں۔ ایسے لوگوں کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں قیمتی نذرانے، نقدی اور زر و جواہر کی شکل میں بھجوائیے اور ساتھ ہی یہ بھی کہلوائیے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، مگر نرمی اور تحمل کے ساتھ شائستہ زبان استعمال کی جائے تاکہ درویشوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ میٹھی زبان کی چھری کے استعمال سے قابو کیا جا سکے۔ اس طرح ہمیں قوی توقع ہے کہ درویشوں کا مرشد لالچ میں آ کر یہاں سے نہ جانے کی رٹ ختم کر دے گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دولت اور خوشامد سے ہی دنیا میں سارے کام چلتے ہیں۔ آپ بھی ان ہتھیاروں کو استعمال کر دیکھیے، ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ حاکم وقت نے مرد درویش کو عہدوں اور پیسوں کے لالچ بھی دیے، مگر انہوں نے اس کی ہر پیشکش کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ لیکن اس کے باوجود حاکم وقت کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی، جو کہ دراصل غلط فہمی تھی، کہ درویش مرشد نے حاکم وقت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کہ حاکم وقت نے پیر و مرشد کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب حاکم وقت نے سوچا کہ سازشی منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے کارندوں سے کہا کہ وہ کسی حرام جانور کے گوشت سے کھانا تیار کر کے پیر و مرشد کے ہاں بھجوائیں۔ حاکم وقت کے حکم پر عمل درآمد ہوا اور کھانا تیار کر لیا گیا۔ اس کھانے کے 3 خوان تیار کر کے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجا کر مرد درویش کے پاس بھیجے گئے۔ شاہی خدام اس کھانے کو لے کر پیر و مرشد کے ڈیرے پر پہنچے اور ارادت مندوں سے کہا کہ یہ خوان حاکم وقت نے آپ لوگوں کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے۔ ارادت مندوں نے کھانے کے خوان لے لیے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ حاکم وقت جب بھی آتا ہے تو پیر و مرشد اسے واپس نہیں بھیجتے بلکہ اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ وہ یہی سمجھنے لگے تھے کہ حاکم وقت اور ان کے پیر و مرشد کے باہمی تعلقات بہتر ہیں، اس لیے خوان قبول کرنے میں کوئی خاص عذر نہیں۔ ارادت مندوں نے خیمے کے اندر جھانکا تو دیکھا ان کے رہبر اور رہنما عبادت اور ریاضت میں ہمتن مصروف و مشغول ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا اور جب پیر و مرشد یاد الہی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پیر و مرشد کو اطلاع دی کہ حاکم وقت کے خدام کھانے کے 3 خوان پیش کر گئے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے سامنے لائے جائیں۔ پیر و مرشد کی اجازت سے جب خوان لائے گئے تو پیر و مرشد نے ایک خوان سے کپڑا اٹھانے کو کہا۔ جیسے ہی کپڑا اٹھایا گیا تو کھانے کی خوشبو آتے ہی پیر و مرشد نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ عقیدت مندوں نے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ ان کے رہبر اور رہنما کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آیا ہیں، جو لمحہ لمحہ غصے میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور پھر یکا یک پیر و مرشد نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ 3 بار بلند کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے عصا سے 3 خوان ایک ایک کر کے الٹ دیے۔ مریدین خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ کیا کیا کہ خوان قبول کر لیے، کاش انہوں نے ان خوانوں کو رکھنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے پوچھ لیا ہوتا۔ اتنے میں پیر و مرشد کی آواز آئی، اب ہمیں یہ حرام کھلانا چاہتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ رب رحمان و رحیم کی ذات ہم پر اپنی رحمت و برکت کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہ اس کا آخری حربہ اور اختتامی وار تھا، اب نہ وہ رہے گا اور نہ ہی اس کی سلطنت۔ پیر و مرشد کا یہ کہنا تھا کہ اب حاکم وقت کی سلطنت و حکومت نہیں رہے گی، بالکل سچ ثابت ہوا۔ اسی لمحے ایک خوفناک زلزلہ آیا جس سے حاکم وقت کے قلعے اور محل کی دیواریں پیوند خاک ہو گئیں، جس سے نہ صرف حاکم وقت ہلاک ہو گیا بلکہ اس کے تمام ساتھی جو کہ رب کائنات کے وجود سے انکاری تھے اور طرح طرح کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ مرد درویش حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ سفید رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے، مگر ایک دفعہ جمعۃ المبارک کے روز مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے خطیب نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سرخ رنگ بہت پسند تھا، چنانچہ اسی روز سے آپ نے سرخ رنگ اختیار کیا۔ آپ نے سرخ رنگ کا لباس پہننا شروع کر دیا، ٹوپی بھی سرخ رنگ کی لینا شروع کر دی اور ہر چیز میں سرخ رنگ کو ہی فوقیت دینے لگے۔ اس حوالے سے یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن آپ جذب میں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہے تھے، ان پتھروں کو اوپر ہوا میں اچھالتے تھے اور پھر اپنے کرتے کا دامن پھیلا کر ان کو سمیٹ لیتے تھے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا تو اس نے بے ساختہ کہا، آپ پتھروں سے کھیل رہے ہیں؟ آپ جیسے اللہ والوں کو تو لالوں سے کھیلنا چاہیے۔ آپ نے جیسے ہی اس شخص کی بات سنی تو آپ نے فوری طور پر کرتے کا دامن چھوڑ دیا۔ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ تمام پتھر جو کہ کرتے کے دامن میں تھے لال بن کر زمین پر گرنے لگے
اور چہار جانب ان کی چمک دمک سے سرخ روشنی سی بکھر گئی۔ جب یہ کرامت لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے آپ کو عثمان لال کہنا شروع کر دیا، جبکہ کچھ لوگ پہلے ہی آپ کو لال کپڑوں کی وجہ سے عثمان لال کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف تذکرہ نگاروں نے آپ کو لال شہباز قلندر بھی لکھا ہے اور لال شہباز قلندر بھی تحریر کیا ہے۔